ملک میں اس وقت ایک آئینی بحران برپا کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی ایما پر ڈپٹی اسپیکر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ایک غیر آئینی رولنگ دی۔ انتہائی حساس مسئلے پر یک طرفہ ایک بیان کے نتیجے میں کوئی بحث اس پر نہیں کی گئی، اپوزیشن کی رائے نہیں لی گئی اور پھر ظلم بالائے ظلم کہ عمران خان نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا، صدر نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اسمبلی کو تحلیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اور اس طریقے سے اس وقت پوری قوم کو ایک بحران میں یرغمال بنا دیا گیا ہے۔ ہمارا آخری اور اٹل مطالبہ یہ ہے اور سپریم کورٹ سے ہمارا یہ استدعا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا جائے، اراکین اسمبلی کو عدم اعتماد کا ووٹ استعمال کرنے کا حق دیا جائے، انہیں نیا وزیر اعظم چننے کا حق دیا جائے، اپوزیشن کی اکثریت بلکہ پارلیمنٹ کی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، جو حکومت وجود میں آئی اس کے نتیجے میں وہ دھاندلی کے نتیجے میں تھی، لہذا انتخابی اصلاحات کیے جائیں اور پھر ملک میں انتخابات ہوں تاکہ دھاندلی کا راستہ روکا جائے۔ یہ سارا غیر آئینی کھیل اسی بنیاد پر کھیلا گیا کہ ایک دھاندلی سے اقتدار میں آئے اور دوسری دھاندلی سے دوبارہ اقتدار میں آنے کا راستہ کھولا جائے۔ عمران خان نے محض مفروضے کی بنیاد پر اور بدنیتی کی بنیاد پر ڈپٹی اسپیکر کے غیر آئینی رولنگ کو بنیاد بنا کر قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش تھی۔ ایک طرف بڑا بااصول بنتا ہے، ایک طرف وزیر اعظم کے تمام وسائل کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ ساری ملی بھگت ہے، ایک کنبے کی طرح۔ آج صدر مملکت ہو، وزیر اعظم ہو، اسپیکر ہو، ڈپٹی اسپیکر ہو، ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں۔ یہ کھیل ناقابل برداشت ہے اور کسی طریقے سے بھی ہم اس کھیل کو ملک میں نہیں چلنے دیں گے۔ ہم نے ایک نااہل اور ناجائز حکمران کو اس طرح اوندھے منہ زمین پر پٹخ دیا ہے کہ آج وہ ایک طویل مدت تک اپنے چہرے کے گرد کو جھاڑتا رہے گا۔ ہم نے اس کو اس طرح گھائل کر دیا ہے
کہ ایک لمبے عرصے تک اپنے زخم سے رستے ہوئے پیپ کو چاٹتا رہے گا. کس بنیاد پر وہ ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے؟ آؤ بات کریں کارکردگی کی بنیاد پر. ایک بار پھر خط کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہو. وہ خط کہ جس کے اوپر سیکورٹی کمیٹی کہہ چکی ہے کہ اس پہ بیرونی سازش کا کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے، اور آج ببانگ دہل وہ سیکورٹی کمیٹی کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نمائندگان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ میری طرف سے مطمئن ہو گئے تھے. لہذا جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نمائندگان تھے سیکورٹی کے، وہ وضاحت کریں اس بات کی، اپنی پوزیشن واضح کریں. یہ کافی نہیں ہے کہ وہ بیان دیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہم غیر جانبداری مان لیں گے، لیکن 3 سال تک کس نے جانبدار بن کر ایک ناجائز حکومت کو سہارا دیا؟ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا. ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے سو موٹو لیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اتنا تو یاد دلانے کا مجھے بھی حق ہے کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن کو یہاں تمام سیاسی جماعتوں نے 27 جولائی کو مسترد کر دیا، اور سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے تمام جماعتوں کا بڑا مظاہرہ ہوا. اس وقت چاہیے تھا سو موٹو کرتے، اس وقت چاہیے تھا کہ ملک پھر بعد میں جس بحران کا شکار ہوا، معاشی انحطاط کا شکار ہوا، بھوک اور افلاس کا شکار ہوا، اور ہم نے بھیک مانگا تو بھیک بھی دنیا نے ہمیں دینے سے انکار کر دیا، قرض بھی دینے سے انکار کر دیا، مہنگائی نے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. کم از کم اس بحران سے تو قوم نہ گزرتی، ملک اتنا تو نہ گرتا. آج وہ پھر ایک خط کا سہارا لے کر ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے. بتا دینا چاہتا ہوں عمران خان، اس خط کے ذریعے تم ہیرو نہیں بن سکتے، تم زیرو ہو چکے ہو. تم نے ملک کو زیرو کیا، ملک کی معیشت کو زیرو کیا، خود زیرو ہوئے، اور دوبارہ اب تمہارے اندر کھڑے ہونے کی کوئی صلاحیت نہیں. اب آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ سرکاری وسائل استعمال کر سکے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کہہ سکو. بلکہ صدر مملکت کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا موڈ اور عوام کے نمائندگان کا موڈ آپ کے مواخذے کا بھی ہے. آپ بھی اسی رجیم کا حصہ ہے. رجیم ناجائز اور جبر کی بنیاد پر تسلط کا نام ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. اگر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا تو اس پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی اپوزیشن کی اعلیٰ قیادت اور قومی اسمبلی کے 199 اراکین اس کی ملکی وفاداری مشکوک ہو جاتی ہے. اگر ہم نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، ہم اس وفاداری پر قائم ہیں، لیکن تم نے خط کو جس غلط انداز کے ساتھ پیش کیا، سیکورٹی کمیٹی کے راز کو جس طرح افشا کیا، تم نے حلف سے غداری کی ہے. لہذا اس حوالے سے ہمارے اداروں کو سوچنا ہوگا کہ کیا پاکستان اس طرح کے مفروضوں پر مبنی الزامات اور پاکستان کی وفادار قیادت کو غداری کی طرف دھکیل لیں کہ نتائج کیا ہوں گے، ملک کس طرف جائے گا. پھر الیکشن چاہتے ہو، ہمیں کہتے ہو آؤ الیکشن کی طرف. الیکشن کے لیے 3.5 سال ہم سڑکوں پہ رہے ہیں، تم الیکشن سے بھاگتے رہے ہو. تمہیں الیکشن کی طرف دھکیلا ہے عدم اعتماد کی تحریک نے. تم میں ہمت ہے، تم میں جرت ہے. قومی اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرو. سوال گندم، جواب چنا.
ایجنڈے پر ہے عدم اعتماد اور اس کو پرروک کر رہے ہو ایک مفروضے کی بنیاد پر، قرارداد کی بنیاد پر، یہ کھیل نہیں چلیں گے. ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم نے تمہیں 3.5 سال میں بتا دیا کہ ہم مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ جو تم لوگ کبھی کبھی سڑکوں پہ بلاتے ہو نا اپنے یوتھیوں کو، ان کو چوہے کے بلوں میں بھی جگہ نہیں ملے گی. پبلک ہم ہیں، عوام ہم ہیں، تم تو دھوکہ ہو، تم تو سراب ہو. تمہاری حیثیت تو آج سامنے آ گئی ہے تمہاری کارکردگی کی بنیاد پر. خط کے پیچھے چھپنے کی کوشش مت کرو، بتاؤ تمہاری کارکردگی کیا ہے. تم نے ملک کی معیشت کا کیا کیا، تم نے غریب کا کیا کیا. جو والدین اپنے بچوں کے تعلیم کا فیس نہیں ادا کر سکتے اس کا کیا بنا. جو ماں باپ اپنے بچوں کا علاج نہیں کروا سکتے اس کی جیب کی طاقت تم نے ختم کر دی. جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بازار سے راشن خریدنے کے قابل نہیں رہے، یہ کارکردگی دکھاؤ، اس پہ بات کرو. دوبارہ پبلک کے سامنے جامنا، لوگوں کو منہ دکھانا بہت بڑی جرات کی بات ہے. کس منہ سے قوم کے سامنے جاؤ گے؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. ہم چاہتے ہیں الیکشن ہوں، لیکن انتخابات کے لیے اساس ملک کا آئین ہوگا. آئین مجروح ہو چکا ہے، آئین کے ورقے پھاڑے گئے، آئین کی توہین کی گئی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں پہلے آئین کی عزت بحال ہو، پھر اسی آئین کی روشنی میں اصلاحات ہوں تاکہ شفاف اور صاف الیکشن کی ضمانت مل سکے. اس طرح الیکشن میں جانا گدلے ماحول میں، اس کا تو معنی یہ ہے کہ ایک گدلے پانی سے نکلے اور دوسرے گدلے پانی میں اترے. تو یہ آج کی میری گزارش ہے. ہم بالکل بھی نرم رویہ اختیار نہیں کر سکتے. ہم نے 3 سال جدوجہد کی ہے، 3.5 سال تک ہم روڈوں پہ رہے ہیں، 14 ملین مارچ کیے ہیں. پی ڈی ایم کے زیر اہتمام پاکستان کے عوام اپنی رائے دے چکی ہے. سڑکوں پر اگر عوام کی رائے ہے تو وہ سامنے آ چکی ہے. فوج کے ادارے بھی اس کا احترام کریں گے، عدلیہ بھی اس کا احترام کرے گی، بیوروکریسی بھی اس کا احترام کرے گی. عوام کی رائے کا احترام سب پر فرض ہوگا. منسٹر عمران خان نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ آج جشن منائیں گے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اور F9 پارک میں نوافل ادا کریں گے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں نے کہہ دیا ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتے. کہاں بھی کس منہ سے جا رہے ہو، کس بنیاد پر، کس خوشی میں جشن منا رہے ہو؟ دھوکہ دے کر، دغا کر کے، فراڈ کر کے. ہاں، پی ٹی آئی کا یہ شان بنتا ہے کہ وہ فراڈ پر جشن منائے. پی ٹی آئی کا یہ مقام بنتا ہے. تم نے کہا 10 لاکھ لوگوں کو لاؤں گا، تم 10,000 لوگوں کو مشکل سے جمع کر سکے. تم نے کہا جس دن عدم اعتماد ہوگا کارکن اسلام آباد آئیں گے، ایک کارکن نہیں آیا. اب یہ باتیں چھوڑ دو، یہ تمہاری نہیں رہی. اب جشن ہم نے منانے ہیں. مولانا یہ بتائیں کہ سیکیورٹی اداروں کو کتنا ٹائم دیں گے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں، اور کتنے اس ٹائم کے بعد آپ کب تک سمجھیں گے کہ ٹائم کی بات چھوڑو، جو بات ہو جاتی ہے وہ فوری طور پر کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ ٹائمنگ کے لیے نہیں ہوا کرتی، اور اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیکورٹی ادارے وہ عوامی بحث سے باہر نکلیں، اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ خود اپنے آپ کو اس بحث میں اتارتے ہیں تو پھر وہ اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں گے ہمارے سے کیا گلہ کریں گے. مولانا صاحب، یہ تاریخ رہی ہے پاکستان میں کہ اسٹیبلشمنٹ جب بھی چاہتی ہے کہ مکھن سے بال کی طرح نکال کر پھینک دیتی ہے حکمرانوں کو، وزرائے اعظم کو.
یہ کس کے بلبوتے پر ابھی تک اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیے آپ لوگ خود کہتے ہیں، صحافیوں کی دنیا کی اصطلاح ہے کہ یہ مشکوک نظام ہے، گدلا نظام ہے. تو اس مشکوک نظام میں ظاہر ہے کہ ہم نے ایک صاف و شفاف نظام کی طرف جانا ہے تاکہ یہ بات واضح رہے کہ کسی ادارے کا پاکستان کے انتخاب میں کوئی مداخلت نہیں ہے. مولانا صاحب اپوزیشن یہ تسلیم کرنے پہ تیار ہے کہ وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر سکی کہ اس طرح کی رولنگ آ جائے گی. کیا اپوزیشن اپوزیشن ایجنڈے کے تابع جا رہی ہے. ایجنڈے پر لکھا ہوا ہے عدم اعتماد، اس کے مطابق ووٹنگ ہونی چاہیے تھی. ووٹنگ کو جس طرح مسترد کیا گیا اور اس پر فوری طور پر تحلیل کرنا، یہ سازش ہے. وہ نہیں ہے خط والی بات. سازش یہ ہے کہ ایجنڈے پر کچھ اور آرڈر کچھ سنایا جا رہا ہے اور اس اسپیکر کے بہاف پہ کہ جس اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ صدارت نہیں کر سکا. لیکن ڈرافٹ کیونکہ وہی پرانا تھا، اتنا بھی نہیں سوچا کہ ڈرافٹ کو تبدیل تو کریں، اس کے دستخط تو وہاں سے اڑائیں. تو اس لحاظ سے اس کو رولنگ دینے کا حق ہی حاصل نہیں تھا. مولانا صاحب، کیا عدالت اسمبلی کے احکامات کی سماعت کر سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کا نام بھی سامنے آ رہا ہے جس میں سابق چیف جسٹس گلزار احمد. میں بتاؤں آپ کو جی، جہاں تک ہے عدالت کا، یہ اسمبلی کی پروسیڈنگ پر بات نہیں کر سکتا. اگر نہیں کر سکتا تو اور یہ بات ہے، لیکن اگر پروسیڈنگ آئین کے خلاف ہے اور اس کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے تو پھر تو سن سکتا ہے. تو فیصلہ تو دینا ہوگا. گیلانی صاحب کو مثال ملتی ہے. گیلانی صاحب کو وکیل صاحب کھڑے ہیں، جب سزا آئی تھی تو اسپیکر سمینہ مرزا نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، اس کو شوکاز ہوا تھا اور نوٹس ہوا تھا توہین عدالت کا. یہ رات جو اٹارنی جنرل رہے تھے اس وقت کے، انہوں نے ٹی وی پر آ کر کہا ہے کہ عدالت کر چکی ہے فہمیدہ مرزا. میں یہ کرتا ہوں، میں نے کل خود ایک انٹرویو میں اس کی مثال دی ہے. 88 میں ہماری صوبائی اسمبلی بلوچستان توڑی گئی اور عدالت نے 24 گھنٹے کے اندر بحال کر دیا اس کو. 24 گھنٹے کے اندر بحال کیا. اگر کچھ چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں، ان واضح چیزوں کے اوپر عدالتی کارروائی دنوں تک ملتوی ہونا، یہ بھی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. ہمارا حسب قانون آیا، اسمبلی نے پاس کیا، لیکن یہاں پر پہلے کہا گیا اور جنرل مشرف کو نفس نفیس اس کے خلاف کیا اور عدالت نے کہا یہ 4 چیزیں اس کو اس قانون سے باہر کیے جائیں. ہم نے عدالت کے فیصلے کو مان کر دوبارہ اسمبلی سے پاس کیا، پھر اسی جج کے سامنے کیا اور اسے کہا نہیں مزید کٹ کرو اس پہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا اعتراض ویلڈ تھا کہ بھئی آپ تو سن چکے ہیں اس کو، آپ تو کہہ چکے ہیں کہ اس میں 4 نکات بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں. اب دوبارہ قصہ سن کر مزید آپ کو اب عقل آ گئی ہے. تو یہ تبصرے اس وقت اس پر ہو چکے ہیں اور اس بل کو جو اسمبلی نے پاس کیا تھا اس کو بیمانی کر کے رکھ دیا. آپ کہہ سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ کل ہوا پارلیمان میں، ان کو کسی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں، اس کے بغیر ہوا ہے. اس کو صاف ہونا چاہیے. ہم شکوک و شبہات کی نفی نہیں کر سکتے، اس کو صاف ہونا چاہیے. ہم یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو ادارے آج اپنے سینے پر غیر جانبداری کا بیج لگانے کے خواہش مند ہیں، ہم خوش ہیں. لیکن 3.5 سال تک جو اسٹیبلشمنٹ اس ناجائز حکمران کا سہارا رہی، اس جرم کا کیا کریں گے، اس کردار کو کس طرح زیر باس لائیں گے، یہ ساری چیزیں ہیں. سپریم کورٹ فیصلہ تھے، سپریم کورٹ تو کل رات 12 بجے تک سٹے دے سکتی تھی، اب تو وہ سٹے بھی نہیں دے سکتی. تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دوسرا جو بھی کوشچن کیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، چند روز پہلے آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، تو اب میں نیوٹرلٹی کا انکار نہیں کر رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ماضی میں ہم اپنا احتساب کریں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایک ناجائز حکمران کے لیے 3.5 سال تک جانبداری کا سہارا کیوں دیا. آج اسی کو جاری رکھنا چاہیے. ہم آئندہ مستقبل میں بھی یہی چاہتے ہیں. باقی آپ دوبارہ اس کیا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ کہنا کہ آپ صدر ہیں، ابھی آپ اپنے فرائض سر انجام دیں، آپ دفتر استعمال کریں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کہہ چکی ہے
نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ آپ دفتر خالی کریں, آپ دفتر اپنے استعمال نہیں کر سکتے. ایسے وقت میں صدر کے یہ اقدامات اور ان کو یہ مراعات دینا اور یہ سہولت دینا جبکہ کیس عدالت میں زیر سماعت ہے, یہ بتاتے خود غلط بات ہے. مولانا صاحب کے خلاف آتا ہے, قومی سلامتی پر نکلیں گے. قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے اس میں یہ بات واضح طور پہ لکھی گئی ہے کہ صریحاً دخل اندازی ہے ملک کے اندرونی معاملات میں. یہ جو خط آیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مفروضہ ہے, وہ لیٹر بھی, وہ اعلامیہ بھی قومی سلامتی کمیٹی کا؟ قومی سلامتی کیا کہا ہے انہوں نے اس میں لکھا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے اندر. ایک ہے انٹرنل میٹرز میں مداخلت, ایک ہے سازش ملک کے خلاف, ملک کو تباہ کرنے کے خلاف, کسی حکمران کو مارنے کے خلاف, قتل کرنے کے خلاف, اس قسم کی چیزیں. مداخلت پر تو ہمیں اعتراض کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ مداخلت پہلے کہہ چکے ہوں کہ نہیں ہے اور پھر کہتے ہو کہ ہیں, اس تضاد کو دور کرو. مولانا صاحب بلاول صاحب نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ ISPR وضاحت کریں اس بات کی کہ کیا قومی سلامتی کی کمیٹی, مجھے ان کی پریس کانفرنس کا مجھے ان کی پریس کانفرنس کا علم نہیں ہے, میں نے ساری باتیں کہہ دی ہیں اور وہ آپ نوٹ کریں صحیح طریقے سے. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.